السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہوا ابا کو یہ چوٹیں کیسے آئیں؟ وہ اس وقت گھر کی کچی حویلی میں جھاڑو لگا رہی تھی جب اس کا ہمسایہ چچا رحمت اس کے باپ کو کاندھے کا سہارا دیے گھر کے اندر داخل ہوا۔ لے پتر، سنبھال اپنے باپ کو اور سمجھا دے اسے کہ چھوڑ دے یہ چوری چکاری، کسی دن اپنی جان کو بڑے عذاب میں ڈالے گا یہ اپنی اس عادت کی وجہ سے۔ آج پھر بڑی مشکلوں سے چھڑوا کے لایا ہوں اسے تھانے سے۔ گڈی نے چچا رحمت کی بات پر باپ کی طرف شکایتی نظروں سے دیکھا تو فضل دین نے بیٹی سے نظریں چراتے ہوئے سر جھکا لیا۔ کیوں کرتا ہے ابا تو یہ چوری چکاری؟ چھوڑ کیوں نہیں دیتا یہ سب؟ کتنی بار سمجھایا ہے میں نے تجھے، مگر تو میری ایک نہیں سنتا۔ گڈی اپنے باپ کے زخموں پر مرہم لگاتے وقت رو رو کر شکایت کرنے لگی۔ یہ سب تیرے لیے ہی تو کرتا ہوں، تو نے ہی تو کہا تھا کہ ایک عرصے سے تو نے نیا جوڑا نہیں پہنا۔ فضل دین نے بیٹی کی آنسوؤں سے دھندلائی ہوئی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کھسیانی آواز میں کہا، ایسا نیا جوڑا نہیں مانگا تھا میں نے ابا جو تو چوری کر کے لائے۔ تیرے حق حلال اور محنت کی کمائی سے چاہیے مجھے نیا جوڑا۔ نہیں تو رہنے دے، مت کر تو ایسے ناجائز کام میرے جوڑے کے لیے۔ ماں باپ تو اپنی اولاد کی خوشی کے لیے نہ جانے کتنے جتن کرتے ہیں، ایک تو ہے جو میری خاطر محنت مزدوری بھی نہیں کر سکتا۔ وہ باپ کے ہاتھوں میں گرم دودھ کا پیالہ پکڑا کر ناراضگی سے منہ پھیرتے ہوئے بولی، اچھا سن تو صحیح، ناراض نہ ہو۔ آئندہ میں ہرگز چوری نہیں کروں گا، جیسا تو کہے گی ویسا ہی کروں گا۔ اپنی محنت کی کمائی سے اپنی گڈی کے لیے نیا جوڑا بھی لاؤں گا۔ فضل دین اپنی ناراض بیٹی کو منانے لگا، بس رہنے دے ابا، تو اور تیرے وعدے۔ گڈی نے باپ کی بات پر اعتبار نہ کرتے ہوئے اپنی ناراضگی برقرار رکھی۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر جب تک تم مان نہیں چاہتی میں بھی یہ دودھ نہیں پیوں گا۔ فضل دین نے بچوں کی طرح روٹھتے ہوئے دودھ کا پیالہ واپس رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر گڈی نے پلٹ کر باپ کا ہاتھ تھاما اور اپنے سر پر رکھتے ہوئے بولی، کھا میری قسم ابا کہ آئندہ کبھی چوری نہیں کرے گا۔ تیری قسم، فضل دین نے بیٹی کا ماتھا چومتے ہوئے عہد کیا۔ گڈی کی ماں کا دنیا سے گزر جانے کے بعد واحد سہارا اس کا باپ تھا، جسے وقت اور حالات نے معمولی چور بنا دیا تھا۔ 13 سال کی معصوم گڈی فضل دین کے بھی جینے کا واحد سہارا تھی۔ فضل دین جو عموماً شام تک گھر لوٹ آیا کرتا تھا، آج خاصی دیر ہو چکی تھی اور وہ اب تک گھر نہیں آیا تھا۔ ساری رات باپ کا بے چینی سے انتظار کرنے کے بعد گڈی کو مدد مانگنے کی غرض سے اپنے ہمسائے چچا رحمت کا خیال آیا۔ ابھی وہ اس کے گھر کی طرف جانے ہی والی تھی کہ اسے اپنے گھر کے باہر دروازے پر کچھ لوگوں کی آوازیں سنائی دیں۔ دروازہ کھول گڈی پتر۔ چچا رحمت کی اس آواز کے ساتھ ہی دروازے پر کھڑے باقی لوگوں کی آوازیں بھی قدرے بلند ہونے لگیں۔ وہ زوروں سے دھڑکتے دل کے ساتھ دوڑتی ہوئی دروازے کی طرف لپکی۔ دروازے کے باہر کا منظر دیکھتے ہی اس کے پاؤں تلے سے جیسے زمین کھسک گئی۔ محلے کے چند افراد چارپائی پر رکھا اس کے باپ کا لہو لہان جسم کاندھوں پر اٹھائے کھڑے تھے۔ کیا ہوا ابا؟ میرے ابا کو کیا ہوا؟ اس نے حیرت اور غمزدہ نگاہوں سے چچا رحمت کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ کل رات پولیس نے کچھ مقامی ڈاکوؤں کا انکاؤنٹر کیا ہے، سنا ہے تیرا باپ فضل دین بھی انہی ڈاکوؤں کا ساتھی تھا۔ شدت غم اور صدمے کے باعث بے ہوش ہونے سے پہلے یہ وہ آخری الفاظ تھے جو گڈی کے کانوں میں پڑے تھے۔ گڈی پتر حوصلہ رکھ اور اپنے باپ کا آخری دیدار کر لے۔ محلے کے کچھ لوگ اس کے گھر کی کچی حویلی میں اس کے باپ کی میت کے ساتھ بیٹھے گڈی کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے، مگر گڈی ہوش میں آنے کے بعد بھی سکتے میں تھی، جو اپنے باپ کی رخصت ہوتی میت کو خالی خالی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ معلوم ہوتا تھا جیسے اس کی رگوں میں خون اور آنکھوں میں آنسو تھم سے گئے ہوں۔ معصوم گڈی اپنی ماں کے بعد آج اپنا واحد آسرا اپنے ابا کو بھی ہمیشہ کے لیے کھو چکی تھی۔ گڈی پر گزری اس قیامت کو آج تیسرا روز تھا۔ اپنے پھٹے پرانے کپڑوں کے چند ایک جوڑوں کو تہہ لگا کر صندوق میں رکھتے وقت اسے اپنے ابا کا کیا وعدہ یاد آ گیا۔ میں اپنی گڈی کے لیے حق حلال کی کمائی سے نیا جوڑا لاؤں گا۔ یہ خیال آتے ہی اس کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ نہیں چاہیے مجھے نیا جوڑا،
میں یہی پرانے کپڑے پہن لوں گی۔ بس تو واپس آ جا ابا، اپنی گڈی کے پاس واپس آ جا۔ وہ صندوق میں رکھے پرانے کپڑوں کو دیکھتی اور بلک بلک کر روئی جا رہی تھی۔ اسے ان پھٹے پرانے کپڑوں میں اپنے باپ کا لہو لہان چہرہ دکھائی دے گیا۔ نہیں، میرا ابا ڈاکوؤں کا ساتھی نہیں ہو سکتا۔ وہ چھوٹی موٹی چوری تو کر سکتا ہے مگر اتنا سنگین مجرم نہیں ہو سکتا۔ ابا نے تو میرے سر کی قسم کھائی تھی کہ آئندہ کوئی غلط کام نہیں کرے گا۔ وہ بھلا کیسے اپنی گڈی کی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے؟ معصوم گڈی کے دل و دماغ میں ابھی بھی یہی سوالات ڈوب اور ابھر رہے تھے کہ باہر دروازے پر کسی نے آواز لگائی، فضل الدین کا گھر یہی ہے؟ اپنے پیارے ابا کا نام سنتے ہی وہ بے قراری سے دروازے کی طرف دوڑی۔ دروازہ کھول کر اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہاتھ میں تھیلا لیے اس کے ابا کا پوچھ رہا ہے۔ جی یہی گھر ہے میرے ابا کا۔ مگر ابا تو، اس نے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی دروازے پر کھڑا شخص وہ تھیلا گڈی کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ فضل الدین کی امانت میرے پاس رہ گئی تھی۔ میں چونکہ اسے بہت زیادہ جانتا نہیں اس لیے بڑی مشکل سے اس کا پتہ معلوم کر کے یہاں تک پہنچا۔ مگر آپ کون ہیں اور یہ تھیلا آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ گڈی نے اس شخص کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ شخص گڈی سے مخاطب ہوا، میں اور فضل الدین 3 روز پہلے ایک ساتھ اینٹوں کے بھٹے پر مزدوری کر رہے تھے۔ اس دن بھر کی سخت محنت کے بعد شام کو 500 روپے کمائے اور ہم دونوں ایک ساتھ وہاں سے اپنے اپنے گھروں کے لیے نکلے تو راستے میں قریبی بازار سے اس نے کچھ خریدنے کی غرض سے مجھے ایک دکان کے باہر رکنے کو کہا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ہاتھ میں یہی تھیلا پکڑے خوشی خوشی دکان سے باہر نکل رہا تھا کہ پولیس والوں نے اسے آ دبوچا اور گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ اس سب میں اس کے ہاتھوں سے یہ تھیلا چھوٹ کر وہیں سڑک پر گر گیا جسے میں نے اس کے گھر تک پہنچانا اپنا فرض سمجھا۔ گڈی نے تھیلا کھولا جس میں ہلکے گلابی رنگ کا خوبصورت نیا جوڑا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جیسے آنسوؤں کا سمندر اتر آیا تھا۔ وہ جوڑے کو ہاتھوں میں تھامے کبھی اسے چومتی تو کبھی سینے سے لگاتی، وہیں چوکھٹ سے ٹیک لگائے جانے کتنی دیر تک بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ اپنے باپ کی محنت کی کمائی سے خریدے گئے اس جوڑے کے علاوہ جو آج اسے نصیب ہوا وہ یہ یقین تھا کہ اس کا باپ ڈاکو نہیں تھا۔ اس نے اپنی گڈی کی جھوٹی قسم نہیں کھائی تھی، البتہ گڈی کو یہ نیا جوڑا بہت بھاری قیمت چکا کر ملا تھا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔